إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري. تمام قسم کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے ہم سب کو پیدا فرمایا ہے اور تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور جس ذات نے ہمیں ایسے موقع فراہم کیے ہیں کہ جن میں ہم زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کا ذکر کر کے اس کی خوشنودی، اس کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے نیک اور صالح بندے بن سکتے ہیں. اور انگنت درود و سلام ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے ہماری مکمل رہنمائی فرمائی اور ان تمام چیزوں کی وضاحت فرما دی جو انسان کو جہنم سے دور کرتی ہیں اور جنت سے قریب کرتی ہیں. محترم بھائیوں، یہ ذوالقعدہ کے آخری ایام چل رہے ہیں. آج 28 تاریخ ذوالقعدہ کی. ذوالحجہ کے ایام شروع ہونے والے ہیں. بارہا آپ کے سامنے اس بات کا ذکر آتا رہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں 4 مہینوں کی بڑی قدر و منزلت ہے، بڑی اہمیت ہے. ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں. یعنی ان دنوں میں قتل و غارت گری، اللہ رب العالمین کے نافرمانی کے کام اور جو بھی غلط کام ہیں ان تمام کاموں سے ہمیں اور دنوں سے زیادہ بچنا چاہیے. ان مہینوں کا، ان دنوں کا مکمل احترام ہونا چاہیے. اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں عبادت ہونی چاہیے. ان مہینوں میں بھی خاص طور سے جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے یہ اپنے اندر بہت سی یادگار کو سموئے ہوئے ہے. بہت سے تاریخی واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اسلام کی جو ایک اہم بنیاد ہے، 5ویں بنیاد ہے یعنی حج، وہ بھی
ذوالحجہ کے مہینے میں اور ابتدائی 10 دنوں میں انجام دیا جاتا ہے۔ لہذا اس دن کی بڑی اہمیت اور بڑی فضیلت ہے ان دنوں کی، اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ان 10 دنوں کی قسم کھا کر اس کی فضیلت کو اجاگر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین قسم کھا کر فرماتا ہے کہ والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کے وقت کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ تو 10 راتوں سے مراد اکثر مفسرین نے بیان کیا ہے کہ وہ ذوالحجہ کے 10 دن ہیں۔ یہ جو ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اس کے جو 29 یا 30 دن ہوں گے، جو شروع کے 10 دن ہوں گے، اس کی قسم کھائی ہے اللہ رب العالمین نے کہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی قسم ہے والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر قسم کھائی ہے ذوالحجہ کے 10 دنوں کی، 10 راتوں کی، جس سے فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں کی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ اہمیت اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ آیت کریمہ ہم نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ، کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے اپنا گھر بنوایا، اپنے گھر کی تعمیر کروائی، یعنی خانہ کعبہ کو بنوایا، اور خانہ کعبہ کی جو بنیادیں تھیں جو مٹ چکی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کرائی، اور اس کا ذکر بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کیا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے گھر کی جو جگہ تھی اس کی نشاندہی فرما دی، یعنی اس کی جو بنیادیں تھیں جو آدم علیہ السلام کے دور میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے رکھوائی تھی، وہ بنیادیں مٹ چکی تھیں، تو اللہ رب العالمین نے ان بنیادوں کی نشاندہی کروائی کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، گھر کی جگہ کی اللہ رب العالمین نے نشاندہی کروائی، اور گھر کی تعمیر کا فوراً اللہ تعالیٰ نے مقصد بیان فرمایا کہ اس گھر کی تعمیر کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تشرک بی شیئا، اے ابراہیم میں یہ گھر اس لیے بنوا رہا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، یعنی میرے ساتھ شرک نہ کریں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر پوری امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر اس لیے ہو رہی ہے تاکہ یہاں سے ایک اللہ کا بول بالا ہو، ایک اللہ کی توحید کی آواز بلند ہو، اور یہ اسلام کا مرکز ہے، یہاں پر کفر اور شرک کی تبلیغ نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیے وقتاً فوقتاً خانہ کعبہ کو غلط کاموں کے لیے مشرکین نے استعمال کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تھی تو خانہ کعبہ کے اندر 300 سے زیادہ 350 سے زیادہ بت وہاں پر رکھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تھا تو ان بتوں کو مسمار کیا تھا، ان بتوں کو توڑا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آ چکا ہے اور باطل جھوٹ مٹ چکا ہے، اور جھوٹ آیا ہی تھا مٹنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو بلند کیا، اور اس کے بعد جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، اے ابراہیم اب لوگوں میں آپ اعلان کر دیجئے کہ لوگ اس گھر کا حج کرنے کے لیے آئیں، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے آئیں، رجالن چاہے وہ پیدل آئیں، وعلی کل ضامر اور چاہے وہ اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں، پیدل آئیں، سواریوں پر سوار ہو کر آئیں، یاتین من کل فج عمیق اور دور دراز کی گلیوں سے، دور دراز کے علاقوں سے
اور دور دراز کے راستوں سے وہ چل کر آئیں، یعنی تمام دنیا کے لوگوں پر جو لوگ صاحب نصاب ہیں اور جو لوگ حج کر سکتے ہیں، یہاں تک آنے کی طاقت رکھتے ہیں، لہذا ان کو خانہ کعبہ آ کر یہاں کی زیارت کرنی چاہیے، یہاں کا طواف کرنا چاہیے، اور یہاں پر جو نشانیاں ہیں اللہ رب العالمین کی، ان کو دیکھ کر انہیں عبرت و نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ تو اس بات کا اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا ہے، اور حج کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ یہاں پر کیوں آئیں گے، لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کیوں آئیں گے، یہاں کا قصد لوگ کیوں کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ بھی بیان فرما دی کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ لوگ اپنے فائدے کی چیزوں میں حاضر ہوں۔ خانہ کعبہ میں اور مکہ مکرمہ میں اور پورے عرب میں حرمین شریفین میں مسلمانوں کے فائدے کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لوگ یہاں پر آئیں اور جو فائدے کی چیزیں ہیں جس سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، جو ذبیحہ وہ یہاں کے لیے لا رہے ہیں اس کو ذبح کریں گے، اس کو کھائیں گے، اور اسی طرح سے اس پر سوار ہوں گے، اور مکہ کے اندر اور بھی جو چیزیں فائدہ حاصل کرنے کی ہیں، ثواب حاصل کرنے کی ہیں اور زیارت کرنے کی ہیں، اللہ رب العالمین پر ایمان پختہ کرنے کی جو چیزیں ہیں ان میں وہ لوگ حاضر ہوں۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اپنے فائدے کی چیزوں میں حاضر ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں کا ذکر فرمایا ہے جن دنوں کی شروعات 2 دن کے بعد ہونے والی ہے۔ ان دنوں کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا کہ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور لوگ 10 دنوں میں اور مقرر دنوں میں، معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کا نام ذکر کریں، اللہ رب العالمین کا نام لیں۔ ایام معلومات، ایام معلومات اللہ تعالیٰ نے کہا ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایام معلومات یعنی مقرر دنوں سے مراد یہ ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں وہ مراد ہے جن کی شروعات ہونے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جو ایام معلومات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کا نام بلند کیا جائے، توحید کی آواز بلند کی جائے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کیا جائے، نمازوں کے بعد ذکر کیا جائے، اللہ رب العالمین کا ذکر چلتے پھرتے کیا جائے۔ اور جیسا کہ ایک حدیث ابھی آ رہی ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا ہے اور بہت زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے۔ تو آپ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیها احب الی اللہ من هذه الایام العشر، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسند ہو۔ کوئی بھی دن دنیا میں نہیں ہے کہ جس میں نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسند ہو، یعنی سب سے زیادہ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کو ذو الحجہ کے 10 دنوں میں پسند ہے۔ ما من عمل العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام العشر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ولل جہاد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیک عمل کرنے سے بہتر نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد کرنا بھی ان دنوں میں نیک عمل سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اللہ کے نزدیک کتنی زیادہ اہمیت ہے، لیکن ہمارے یہاں معاملہ یہ ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ان 10 دنوں کی فضیلت، ان 10 دنوں کی اہمیت سے ناواقف رہتی ہے۔ ہمیں صرف یہی معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ افضل ہے، ان میں روزہ رکھنا افضل ہے، یہی ہمیں صرف معلوم ہوتا ہے، یا بعض دنوں کے بارے میں ہم کو معلومات ہوتی ہے، لیکن ان 10 دنوں کے بارے میں مسلمانوں کی اکثریت
ناواقف ہوتی ہے. لہذا اس حدیث سے ہم کو اندازہ لگانا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی کتنی زیادہ اہمیت بیان فرمائی ہے. تو حدیث کے اندر صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں ہے الا رجل، سوائے اس انسان کے، سوائے اس آدمی کے کہ خرج بنفسہ و مالہ، اپنا مال لے کر اور اپنی جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلا، جہاد کرنے کے لیے نکلا. فلم یرجع من ذلک بشیء، اب اللہ کے راستے میں جہاد کر کے گیا لیکن واپس آیا ہی نہیں، خود بھی قربان ہو گیا اللہ کے راستے میں اور اس کا مال بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، تو ایسا شخص تو بہت زیادہ افضل ہے. اس سے افضل دنیا کا کوئی انسان نہیں ہو سکتا. لیکن اگر یوں ہی انسان جہاد میں شریک ہو رہا ہے تو ان دنوں میں نیک عمل کرنے سے زیادہ افضل نہیں ہو سکتا. زیادہ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی کس انداز سے اہمیت اور کس انداز سے فضیلت بیان فرمائی ہے. اب اس کی کہیں وضاحت واضح انداز میں تو نہیں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی اہمیت کیوں بیان فرمائی ہے. لیکن جب ہم قرآن کریم کی آیتوں کو اکٹھا کرتے ہیں اور جب ہم احادیث کو جمع کرتے ہیں تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت، اتنی زیادہ فضیلت غالباً اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اس لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں جو اصل عبادات ہیں یعنی امہات العبادات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے. باقی اور دنوں میں وہ عبادتیں جمع نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان 10 دنوں میں جو اللہ رب العالمین کی اصل عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے. روزہ آپ کسی بھی دن رکھ سکتے ہیں، آپ نماز کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن حج آپ کبھی بھی نہیں کر سکتے ہیں. حج آپ کو ذوالحجہ کے مہینے میں کرنا ہے اور حج آپ کو ان ابتدائی جو 10 دن ہوتے ہیں ان کے اندر آپ کو حج کرنا ہے. حج کے اہم ارکان جو انجام دیے جاتے ہیں وہ 10 تاریخ تک انجام دیے جاتے ہیں، شروع سے لے کے 8 ذوالحجہ سے لے کے 10 تک اللہ رب العالمین کے جو اہم ارکان ہیں، مناسک ہیں، ان کو انجام دیا جاتا ہے. لہذا ساری جو امہات عبادات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں جمع کر دیا ہے. لہذا اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان 10 دنوں کی اتنی زیادہ اہمیت اور اتنی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے. لہذا اب ہم کو ان 10 دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی ایک روایت میں بیان فرمایا کہ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ، لہذا ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم کو تحلیل کرنا چاہیے. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. ہم کو زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چاہیے اور یہ سب سے افضل ذکر ہے، سب سے افضل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. اس کا ہم کو ذکر کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے تحمید یعنی الحمدللہ. الحمدللہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم الحمدللہ پڑھیں، اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ تعریف کریں. اسی طرح سے تسبیح یعنی سبحان اللہ ہم اس کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں. لہذا ان تسبیحات کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے ہم کو حکم دیا ہے. لہذا ہمیں ان تسبیحات کا ان دنوں میں اہتمام کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے ایام ذی الحجہ جب شروع ہوتے تھے تو صحابہ اکرام بالخصوص ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ بازاروں میں جاتے تھے اور خاص طور سے اس لیے جاتے تھے کہ وہاں پر جا کر اللہ رب العالمین کی تکبیرات کو ہم بلند کر سکیں اور تاکہ ہماری تکبیرات کو سن کر روایت میں ذکر آتا ہے کہ یہ 2 صحابی بازار میں جاتے تھے اور اللہ رب العالمین کی تکبیر کو بلند کرتے تھے، تسبیح پڑھا کرتے تھے، تو ان کی آواز کو سن کر دوسرے مسلمان بھی تکبیر پڑھنے لگتے تھے، دوسرے مسلمان بھی تسبیح پڑھنے لگتے تھے. لہذا ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ ہم کو تکبیرات کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان دنوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ نوافل
اور زیادہ سے زیادہ سجود کا، سجدے کا ہم کو اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اريد مرافقتك فی الجنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت کے اندر، میں جنت کے اندر آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوا غیر ذالک، اس کے علاوہ تم اور کچھ بھی چاہتے ہو؟ تو کہا کہ نہیں، اگر کوئی اور چیز اس کے علاوہ ہو سکتی ہے تو وہ بھی بس آپ کا ساتھ ہے، مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو خوب کثرت سے سجدے کر کے تم جنت میں میرا ساتھ چاہو، جنت میں میرا ساتھ چاہو۔ اگر تم جنت میں میرا ساتھ چاہتے ہو تو تم کثرت سے نوافل کا اہتمام کیا کرو، اللہ تعالیٰ جنت میں تم کو میرا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ کتنی اہم سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اگر ہم اس پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے گا۔ اور ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال حبشی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے بلال، وہ کون سا اچھا عمل ہے جس کو تم نے اسلام لانے کے بعد کیا ہے اور جس کی وجہ سے ہم نے تمہاری کھڑاؤں کی آواز جنت میں اپنے سامنے سنی ہے؟ اے بلال، وہ کون سا نیک عمل ہے ذرا ہم کو بتاؤ۔ بلال رضی اللہ عنہ نے سوچا اور اس کے بعد کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے کے بعد کوئی ہم نے بہت خاص اعمال تو نہیں کیے ہیں، لیکن ایک خاص عمل جو مجھ کو یاد آتا ہے وہ یہ کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز ضرور پڑھتا ہوں، 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو، وضو کے تحفے کے طور پر، وضو کے ہدیے کے طور پر میں 2 رکعت نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہاری کھڑاؤں کی آواز جنت میں نے اپنے سامنے سنی ہے، تم کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، یہ اس کا مطلب تھا۔ تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے کہ نوافل یہ بہت بڑا نیک عمل ہے، لہذا ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ اور ان نیک عمل میں ایک اہم عمل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے لیے نفلی نماز کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام سلمہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، کہ تم میں سے جب کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور وہ ارادہ رکھتا ہو کہ قربانی کرے گا تو اس کو چاہیے کہ فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، اپنے ناخن اور اپنے بالوں کو کاٹنے سے رک جائے، اپنے بالوں کو اور اپنے ناخن کو کاٹنے سے رک جائے۔ لہذا یہ حکم ان لوگوں کے لیے مؤکد ہے، یعنی تاکیدی حکم یہ ان لوگوں کے لیے ضروری ہے جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ سوالات کیا کرتے ہیں کہ قربانی جو لوگ نہیں کر رہے ہیں کیا وہ لوگ بھی ان چیزوں سے بچیں گے؟ تو بعض احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے، بعض احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ بھی اس سے بچیں تو ان کے حق میں بھی یہ چیز بہتر ہوگی۔ اور اسی طرح سے استدلال اس سے بھی کیا گیا ہے، دلیل اس سے بھی لی گئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جانور تمام گھر والوں کی طرف سے کافی ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اس کا مفصل ذکر آئندہ خطبے میں آئے گا، تو یہاں پر ذکر آ رہا ہے کہ ایک جانور تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہوگا، یعنی گھر کا جو اصل انسان ہے، جو گارجن ہے، وہ اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ رہنے والے جتنے بھی گھر کے لوگ ہیں، افراد خانہ ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کافی ہوگی۔ لہذا وہ ناخن نہ کاٹے، اور جب تمام لوگوں کی طرف سے وہ قربانی کافی ہوگی لہذا وہ لوگ بھی بال اور ناخن کاٹنے سے بچ جائیں، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوگا۔
لہذا تاکیدی حکم اس کے سلسلے میں ہے جو قربانی کرے گا، اس کے سلسلے میں جو اپنی طرف سے قربانی پیش کرے گا تو اس کے لیے یہ تاکیدی حکم ہے، ضروری ہے کہ وہ بال کاٹنے سے اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ لہذا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ بعض لوگ آج کے جو نئے ذہن کے لوگ ہیں اور نئی جو پیداوار ہے، وہ لوگ اشکال پیدا کرتے ہیں کہ اسلام نے تو صفائی کا حکم دیا ہے، اسلام نے تو صفائی کا حکم دیا ہے، لہذا یہ 10 دنوں تک بال اور ناخن کاٹنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ تو سب سے پہلا ریزن، سب سے پہلی وجہ ہم جان لیں کہ اس کا حکم ہمارے معبود نے دیا ہے، یعنی معبود کے ذریعے، معبود کے پیغمبر نے اس کا حکم دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کا حکم دے دیں تو ہم کو اس کے ریزن اور اس کے مقصد اور اس کی وجہ کے پیچھے ہم کو نہیں پڑنا چاہیے۔ بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ کا حکم جو ہے سراخوں پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، ہماری شریعت کا یہ حکم ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ لہذا ہماری شریعت نے جو ان چیزوں کا وقت مقرر کیا ہے وہ 40 دن ہے کہ 40 دن کے اندر اندر بال انسان کے کٹ جانے چاہیے، جن بالوں کو کاٹنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور اسی طرح سے ناخن وغیرہ انسان کے کٹ جانے چاہیے۔ لہذا 10 دنوں میں اتنے زیادہ بڑے ناخن نہیں ہو پائیں گے اگر آپ نے شروع ہی میں کاٹ لیا ہے۔ جب آپ نے چاند دیکھ لیا، ناخن کاٹ لیا، تو اس کے بعد 10 ہی دنوں میں آپ کے ناخن اتنے بڑے نہیں ہو جائیں گے کہ اس میں گندگی کا اندیشہ ہو یا گندگی پھیلنے کا اندیشہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لہذا یہ ہماری شریعت کا حکم ہے، اس پر ہم سب کو جو ہے عمل کرنا چاہیے۔ دوسری بات، ہمیں جو ہے ایک بہت بڑا عمل ان 10 دنوں میں، جو آخری دن کا جو سب سے نیک اور بڑا عمل ہے، وہ یہ کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں قربانی پیش کی جائے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ آئے گا آپ کے سامنے، اگلے خطبے میں اس کا مفصل ذکر آئے گا۔ لہذا قربانی کے جانور کے تعلق سے ہم کو ابھی سے اہتمام کرنا چاہیے۔ لہذا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی چہل پہل مسلمانوں میں کم نظر آ رہی ہے، لہذا ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قربانی بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے ان 10 دنوں کا، لہذا ہمیں قربانی کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ جانور خریدنے کے تعلق سے آپ کو ابھی سے محتاط ہونا چاہیے اور اس کی چہل پہل ابھی سے شروع ہو جانی چاہیے۔ اور بعض لوگ آج کل یہ شوشہ چھوڑ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ جو قربانی کر رہے ہیں، قربانی نہ کر کے یہ پیسہ مسجد میں دے دیں، یہ پیسہ خیرات کر دیں، کسی غریب پر خرچ کر دیں، کسی یتیم پر، مسکین پر، بیوہ پر خرچ کر دینا چاہیے مسلمانوں کو۔ لہذا آپ جان لیں، اسلام کے بہت سے ایسے اعمال ہیں جن کا بدل کوئی بھی عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا قربانی ایسا ایک عمل ہے کہ جس کا بدل کوئی دوسرا عمل نہیں ہو سکتا۔ یہ نماز کی طرح ہے، سمجھ لیجئے۔ آپ نماز نہ پڑھیں، نماز کی جگہ پر بہت خدمت خلق کریں، خوب سارے کام کریں، تو اس سے نماز کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی، اس سے نماز کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ یہی معاملہ قربانی کا ہے۔ لہذا قربانی یہ ایک ایسا عمل ہے کہ کسی بھی عمل کے ذریعے اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ آپ دوسرے بھی نیک عمل کریں، لیکن قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو لوگ اس بات کی طاقت رکھتے ہیں وہ قربانی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، کھاتے پیتے لوگ ہیں، لہذا ان لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے۔ اور یہ بھی ہم جان لیں، بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ قربانی میں نصاب شرط ہے، یعنی جن پر زکوٰۃ ضروری ہے وہی لوگ قربانی کریں گے، تو حدیث میں ایسا کچھ نہیں ملتا ہے۔ جانور خریدنے کی آپ کے پاس طاقت ہے، لہذا آپ قربانی کریں گے، صاحب نصاب ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، لہذا اس بات کا بھی ہم کو خیال کرنا چاہیے۔ تو ان 10 دنوں میں ہم کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے، اور نیک عمل کی بڑی طویل فہرست ہے، لہذا چاہے جتنا چھوٹا سے چھوٹا نیک عمل ہو اس کو ہمیں حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ لہذا سارے جتنے بھی نیک عمل ہیں، جتنی بھی اچھے عمل ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر، ان تمام باتوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی نیک عمل کو حقیر نہ سمجھو، چاہے اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا ہی کیوں نہ ہو۔
اپنے بھائی سے آپ مسکرا کر مل رہے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا نیک عمل ہے. لہذا اپنے بھائی کا آپ خیال کر رہے ہیں اور بھائیوں میں سب سے زیادہ آپ پڑوسی کا اگر خیال کر رہے ہیں یہ بہت بڑا نیک عمل ہے. لہذا ان 10 دنوں میں پڑوسیوں کا خیال کیا جائے اور اسی طرح سے زیادہ لوگوں سے خندہ پیشانی سے ملا جائے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹایا جائے، صدقہ اور خیرات کیا جائے، یتیم اور غریب بچوں پر دست شفقت رکھا جائے، شفقت کا ہاتھ پھیرا جائے، اور اسی طرح سے جو بھی نیک عمل ہم کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ وہ نیک عمل ہم کر لیں. اپنے اخلاق کو ہم اچھا بنا لیں. ان 10 دنوں میں ہم اپنے اخلاق کو ہم اچھا بنا لیں، ہماری زیادتیوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہ جائیں. یہ بھی بہت اچھا عمل ہے کہ ہماری زیادتیوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہ جائیں، اور ہم اچھے اخلاق اپنے بنا لیں. اپنے اندر سے ہمارے اندر سے جو سختی ہے وہ ختم ہو جائے. یہ بھی نیک عمل ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن آخرت میں بندے کے نامے اعمال میں، بندے کے ترازو میں اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں ہوگی. سب سے زیادہ جو بھاری چیز ہوگی وہ اچھے اخلاق ہوں گے. لہذا ہم کو اچھے اخلاق کا حامل بننا چاہیے، آپس میں سلام کو عام کرنا چاہیے، میل محبت کی باتیں کرنا چاہیے، اور آپس میں قربت پیدا کرنی چاہیے، اور اسی طرح سے ہدیہ اور تحفے تحائف ان تمام چیزوں کو بھی لینا دینا چاہیے. اس سے بھی آپس میں محبت بڑھتی ہے، اور یہ سارے نیک اعمال ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں محترم مہینوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں بالخصوص ذی الحجہ کے 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھنے کی اور ان میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک و بدعات سے محفوظ رکھے. اے اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما.